اس پر اس کے گھر کا حج ہے۔ یوں ہی میرے آقا کریم نے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دین سکھانے آئے تھے، یعلمکم دینکم، حضور نے فرمایا تھے عمر یہ جانتے ہو کون آیا ہے؟ کہا آپ بہتر جانتے ہیں، کہا جبرائیل تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا ہے۔ اس میں سے جب میرے آقا کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو میرے آقا کریم نے اس اسلام کی ڈیفینیشن میں یہ چیز ارشاد فرما دی تھی۔ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ اور اللہ کے رسول پر اسلام کرا، اور اس کے بعد تو نماز قائم کر، یہ اسلام ہے، زکات ادا کر، یہ اسلام ہے، روزے فرض ہے تو روزے رکھ، یہ اسلام ہے، اور پانچویں چیز میرے آقا کریم نے اسلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمائی، کہا اللہ کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت ہے تو اس کے گھر کا حج کرنا یہ اسلام کہلاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں اللہ نے ہمیں یہ دین کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس سے مالا مال فرمایا ہے، لیکن یہ اسلام کی ڈیفینیشن بھی تو آنی چاہیے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کیا کیا چیزیں لازم ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری اللہ کیسے پکڑ فرمائے گا؟ تو یہ فریضہ حج صدیوں سے چلا آ رہا ہے، آج دن تک مسلمان اس کے گھر کی طرف جانے کی استعداد رکھتے ہیں تو اس کے گھر کا حج کرتے بھی ہیں، اور کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو استعداد ہونے کے باوجود بھی اس کے گھر کی طرف جاتے نہیں۔ اب جو اس کے گھر کی طرف حج کرتا ہے، بخاری شریف اٹھاؤ، کتاب الحج ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 512 ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور کوئی گناہ نہ کیا، کسی سے کوئی جھگڑا نہ کیا، تو وہ حج کر کے ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے جس دن جنا تھا، جیسے وہاں پاک صاف تھا، حج کر کے ایسے ہی لوٹے گا جیسے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ پہلے دن کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، سارا اعمال نامہ پاک صاف ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ پہلے دن کا بچہ کیا گناہ کرے گا؟ کوئی گناہ نہیں، اعمال نامہ صاف ہے۔ یوں ہی میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اس کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے گھر کا حج کرتا ہے تو گویا ایسے لوٹتا ہے کہ ابھی بھی پیدا ہوا ہے، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں ہے، کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کرتا رہا سچے دل سے توبہ کی اور اس کے گھر کی طرف قصد کیا، چل پڑا، حج کے بھی نکل پڑا، تو گویا ایسے پاک اور صاف ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی ہی جنا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، یہ بھی کتاب عمرہ کے اندر موجود، جلد پہلی ہے، حدیث کا نمبر 1773 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ اگلے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی بندے نے ایک عمرہ کیا اور اس کے بعد دوسرا عمرہ کیا، جتنا عرصہ لگا دوسرا عمرہ کرنے میں اور جتنا پیریڈ اس کو لگا اس کے درمیان اگر کوئی گناہ ہو گیا دوسرا عمرہ کر لے گا، رب سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی کے اگلے الفاظ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں حج مبرور، حج مبرور کا ثواب جنت کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہے۔ جس نے رب کے گھر کی طرف قصد کیا، حج کر لیا، تو ثواب کیا ملے گا؟ جنت کے علاوہ اور کوئی شے اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ پاک صاف ہو گیا ہے۔ اب اگر اسے کوئی حاجی کہے اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دنیا کی وہ لذت نہیں ہے، دنیا کے لیے وہ مارا مارا پھرتا نہیں ہے، پاک صاف ہو کر لوٹا ہے، ساری زندگی رب کی اطاعت میں گزار دی، حج کرنے کے بعد حاجی نام کے ساتھ لگ گیا، لوگ اسے الحاج کے نام سے پکارنے لگے، حاجی تو بن گیا ہے۔ بعض کام لوگ ہوتے ہیں حاجی بننے کے بعد واپس آتے ہیں تو کام وہی رہتے ہیں، وہی فلمیں ڈرامے اسی طرح جاری ہے، وہی حرام کمال اسی طرح کمایا جا رہا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آگے حدیث آ رہی ہے، اگر کوئی حلال مال سے حج کرتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے، اور اگر کوئی حرام مال سے رب کے گھر کی طرف
طریقہ سے کرتا ہے تو اس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تیسری حدیث سنو، میرے مصطفیٰ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بھی کتاب الحج کے اندر پہلی جلد ہے، میرے مصطفیٰ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے پہلا عمل گنوایا، کہا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ جب بندہ یہ کام کرتا ہے اسی کے بعد باقی سارے عمل نامے قبول ہوتے ہیں۔ اب بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، کلمہ اس نے پڑھا نہیں ہے، رب کو مانتا نہیں ہے، رسول اللہ پر ایمان لاتا نہیں ہے، کافر لوگ، ہندو لوگ، عیسائی لوگ، یہودی لوگ، سکھ جتنے بھی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، سجدے میں سر رکھتے رہے، تو مجھے بتائیں کیا کل قیامت کے دن یہ بخشے جائیں گے؟ انہیں تو کوئی عمل کا فائدہ نہیں ہوگا نا، ساری زندگی بندہ سخی بنا رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے تو یہ خرچ کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یوں ہی بندہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، 365 دن ہیں، عیدیں چھوڑ کر ساری زندگی روزے رکھتا رہے، تو کیا اگر بندے کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو تو یہ روزے بھی فائدہ نہیں دیں گے؟ یوں ہی رب کے گھر کی طرف چلا گیا، حج کر کے واپس بھی آ گیا، ساری عمر حج کرتا رہا، ساری زندگی رب کے گھر کا طواف کرتا رہا، ساری زندگی حجر اسود کو بوسے دیتا رہا، ساری زندگی اگر بندہ رب کے گھر میں جا کر نفل ادا کرتا رہا، ایمان کی دولت پاس نہیں ہے تو یہ کل قیامت کے دن اس کے منہ پر مارے جائیں گے۔ اگر ایمان کی دولت ہے، عمل چاہے تھوڑے سے بھی ہے، رب اس کو جنت میں جگاتا فرما دے گا۔ تو عمل سب سے پہلے عقیدہ، میرے مصطفیٰ کریم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ جہاد کرنے کو آج ہمارے لوگوں نے اور بالخصوص غیر مسلموں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کہ یہ لڑائی جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، انسانیت کو ختم کرنا ہے۔ نہیں، مجھے بتائیں جہاد کرنا حضور فرما رہے افضل عمل ہے۔ اگر کوئی دین پر بھوکے، اگر کوئی دین کے خلاف عمل کرے اور دین پر ٹوٹ پڑے تو اس کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا عمل ہے جس سے بندے کے نامہ اعمال صاف ہو جاتے ہیں۔ جو مجاہد بنتا ہے رب اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ جنت کے علاوہ ٹھکانہ اور کوئی نہیں اس کا بنتا ہے۔ تیسری چیز میرے حضور سے پوچھی گئی یا رسول اللہ جہاد کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج مبرور کرنا ہے۔ رب کے گھر کا حج کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو گویا جو مسلمان اس کے گھر کی طرف استطاعت رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں تو گویا مصطفیٰ فرما رہے یہ افضل عمل ہے۔ تو جو اس کے گھر کا حج کر لیتا ہے تو گویا اس نے افضل عمل کر لیا ہے۔ تو جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی اس کے گھر کی طرف جاتے نہیں، مال بچا کے رکھتے ہیں اور خرچ کرتے نہیں، اور یہ سوچتے ہیں اگر میں نے خرچ کر دیا، حج پر پیسہ لگا دیا، استطاعت ہے، سب کچھ ہے، پیسہ لگا دیا تو مال ختم ہو جائے گا، مال میں کمی آ جائے گی۔ اس سال 8 لاکھ کا حج ہو رہا ہے جو سرکاری طور پر، اور 12 لاکھ کا پرائیویٹ حج ہو رہا ہے۔ کل ہی ہمارے بلکہ آج 10 بجے ہمارے استاد محترم حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ کل ان کے لیے ہم نے محفل مدینہ کی تو وہ ان مدینے کی یاد میں ان کو اچھے طریقے سے ہم نے رخصت کیا۔ 12 لاکھ کا انہوں نے پرائیویٹ حج کے لیے درخواست جمع کرائی تھی۔ آج وہ اللہ کے گھر کی طرف مہمان بننے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اللہ عز و جل ان کے اس سفر میں اپنی مدد شامل حال رکھے اور ان کو قدم قدم پر آسانیاں اور قدم قدم پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں انہیں عطا فرمائے۔ تو گویا کہ مال اگر بندہ بظاہر لگ رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں 8 لاکھ روپیہ خرچ کر دوں گا، 12 لاکھ میرا اکاؤنٹ سے
نکل جائے گا، کروڑوں کی جائیداد ہے، اربوں پتی ہے، لیکن 12 لاکھ نکالتے ہوئے بندے کو درد ہو رہا ہے، فرض ہو چکا ہے۔ اگر بندہ اس کو سوچتا رہے کہ مجھ پر حج فرض ہے لیکن مال دینے سے مال کم ہو جائے گا، تو گویا کہ اس کا وہ امال، وہ اس کا جو مال ہے، کل قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بڑھ جائے گا۔ اس نے اگر حج کیا تو یوں ہی مر گیا تو گویا اس کا مال اس کے لیے قبر میں بھی عذاب کا باعث بنے گا، کل قیامت کے دن بھی اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گا، وہ پھنسا ہوگا۔ پھر لوگ ان کو دیکھے گا جو حاجی حج کرنے والے وہ جنتوں میں جا رہے ہیں، وہ رب کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں، مصطفیٰ ان کی بخشش کر رہے ہیں۔ پھر وہ کس منہ سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور کیا کہے گا کہ یا رسول اللہ میری بخشش کیجیے؟ مصطفیٰ تو کہیں گے اللہ نے تجھے مال دیا تھا، اللہ نے تجھے امیروں میں شامل کیا تھا، تو اس کے گھر کی طرف جا نہ سکا؟ مال ہونے کے باوجود بھی تجھے اتنی توفیق نہیں ملی۔ تو بندہ یہ نہ سوچے کہ مجھے اگر میں نے حج نہیں کیا، میں نے عمرہ نہیں کیا، میں نے یہ کام نہیں کیے تو میری اس میں بڑی بڑھوتری ہے، میرا اس میں کمال ہے۔ نہیں، بلکہ یہ جان لے رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرے گھر کی طرف آئے، رب اسے توفیق ہی نہیں دے رہا کہ یہ بندہ میرے گھر کی طرف آئے۔ وہ ہاں تو جاننا مقدروں کی بات ہوتی ہے، مدینہ دیکھنا، رب کے کعبہ کو دیکھنا، وہ تو مقدر والے ہوتے ہیں جو اس کے گھر کا حج کر کے آتے ہیں، اس کے گھر کو دیکھ کر آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں۔ اگلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ترمذی شریف کی حدیث بارہ کتاب الحج ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 810 ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں حج اور عمرہ پے در پے ادا کیا کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی سونے، چاندی اور لوہے کے اوپر لگے ہوئے داغوں کو مٹا دیتی ہے۔ سونے کے اوپر وہ رنگ لگ جاتا ہے، چاندی کو دیکھیے وہ کالا سا ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر، یا لوہے کو دیکھ لیں، عموماً سونا چاندی تو نہیں ہوتا سارے لوگوں کے پاس، لوہا تو ہوتا ہے نا گھر میں، اس کو دیکھ لیا کہ رنگ لگ جاتا ہے، تو ایسے آلات جاری ہوئے ہیں، یا بٹی میں ڈال دے تو اس کا رنگ ختم ہو جاتا ہے، اس کا وہ داغ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں حج اور عمرہ پے در پے کرنے والا، اور میرے مصطفیٰ اس کو حکم ہی ساتھ فرما رہے ہیں یہ اس طرح سے عمل کیا کرو، اگر تم کر لو گے فقر اور گناہ سارے ایسے مٹ جائیں گے جیسے سونے چاندی پر لگے داغ مٹ جاتے ہیں۔ فقر کہتے ہیں محتاجی کو، محتاجی کو کہتے ہیں فقر۔ تو بندے کو اگر محتاجی کا غم ہو، مال ہو پاس، اس کے گھر کی طرف جانے سے ڈرے اور کہ مال دوں گا تو مال کم ہو جائے گا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے حج اور عمرہ کر لیا اس کا فقر بھی دور ہو جائے گا۔